آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا تو اس پر ظلم و ستم کرتا رہتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل بے شمار قیمتی پتھروں اور بتوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ بولا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ پھر جب آپ نے کہا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ تو اس بات کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ یہ ابراہیم میرا مشرک ہے، اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے، اور آپ کو جلانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ کا بندوبست کیا گیا۔ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کی گرمی کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہ آ سکتا تھا، اور حضرت ابراہیم کو دور سے ہی آگ میں پھینکا گیا۔ جب آپ آگ میں داخل ہوئے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم کو کچھ تکلیف بھی نہ آنے دی۔ جب نمرود نے یہ دیکھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو وہ بہت غصہ ہوا اور آپ کو واپس نکال لیا۔ نمرود اور اس کی قوم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے غرور میں اکڑے رہے۔ نمرود نے ابراہیم کو بلایا اور کہنے لگا، میں بہت طاقتور ہوں، میں تمہارے خدا سے جنگ کا دعویٰ کرتا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، کہ وہ مجھ سے جنگ کرے۔ نمرود نے ایک ایسا مینار بنوانے کا حکم دیا جو بادلوں سے بھی اونچا ہو، جس پر کھڑے ہو کے وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا تخت فتح کرنا چاہتا ہے۔ جب مینار بن گیا تو نمرود ہر روز اس پر چڑھ کر اللہ کو للکارا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو اللہ مجھ سے ڈرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور سامنے ہی نہیں آتا اور نہ ہی کوئی جواب دیتا ہے۔ نمرود کے اس کام سے ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی گئی جو نمرود کو خدا سمجھنے لگتے تھے۔ نمرود کے اس دعوے کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا، تمہاری طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو انتہائی کمزور مخلوق سے تمہاری پوری سلطنت اور پوری فوج کو الٹ پلٹ دے، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب نمرود اپنی طاقت کے نشے میں اپنی خدائی سے باز نہ آیا تو اللہ نے نمرود کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے نمرود سے کہا، خدا کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے، تمہیں چاہیے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو، ورنہ تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا۔ مگر نمرود کو اپنی بادشاہت کا اتنا غرور تھا کہ اس نے اللہ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں نمرود نے اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہ آتی تھی۔ یہ مچھر پورے شہر میں بادلوں کی طرح پھیل گئے اور نمرود کی قوم پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے نمرود کی فوج کا خون چوس لیا اور سارا گوشت کھا گئے، یہاں تک کہ جسم پر صرف ہڈیاں بچ گئی تھیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس کر مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود سے جب رہا نہ گیا تو اس نے اپنے سر پر تھپڑ مارنے کا حکم دے دیا۔ جب تک تھپڑ پڑتے رہتے تھے تو مچھر نہ کاٹتا تھا، اور جیسے ہی تھپڑ بند ہوتے تھے مچھر پھر کاٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ جو بھی نمرود سے ملنے آتا تو نمرود پہلے اسے اپنے سر پر جوتے اور تھپڑ مارواتا تھا۔ اگر کوئی نہ مارتا تو نمرود اسے پھانسی کا حکم دے دیتا تھا۔ یوں 400 سالوں تک اسے جوتے اور تھپڑ پڑتے رہے،
خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا اور عبرت کا انجام پہنچا۔ خداوند کریم ہم سب لوگوں کو خدا کی اطاعت کرنے کی تعلیم عطا فرمائے، کیونکہ غرور اور بڑائی صرف اللہ کو سجتی ہے۔